سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل یا اہل الکتاب، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، تم آؤ ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، مسلمہ ہے، اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور یہ کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک، کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے ہم میں سے بعض دیگر بعض کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، اعراض کریں، فَقُولُوا، تو تم لوگ کہہ دو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم اس بات کے اوپر گواہ رہو کہ ہم تو ماننے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کے متعلق کل کچھ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وفد کو کہا کہ تم آ جاؤ، ہم ایسی بات کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں جو ہماری اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے۔ وہ مشترک باتیں کیا ہیں، متفقہ اور مسلمہ باتیں کیا ہیں؟ وہ تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، گویا اللہ تعالیٰ ہی ہمارے معبود ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی کسی طرح کا بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور کو رب نہیں بنائیں گے، یہ تین باتیں ذکر کی۔ محترم سامعین کرام، ہم اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں بنانا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توحید کے 4 درجے ہیں، ان 4 درجوں میں سے 2 درجوں کے اندر تو کیا مسلمان کیا مشرک سب تقریباً برابر ہیں۔ وہ 2 درجے کون سے ہیں کہ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے، اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی خالق ہے۔ واجب الوجود کہ اللہ تبارک و تعالی ہیں، موجود ہیں، وہ شروع سے ہیں، ازل سے ابد تک رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس بارے میں مشرک بھی مانتے کہ اللہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز کے خالق ہے، یہ بھی مشرک بھی مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں خود اس کا ذکر موجود ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر ان مشرکوں سے سوال کریں نا، ان سے پوچھیں کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا،
تو وہ صاف کہیں گے اللہ، لا یقولن اللہ، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ان دو چیزوں کے اندر مسلم، غیر مسلم، مشرک وغیرہ سب کیا ہے، برابر ہے، اس چیز کو مانتے ہیں۔ ہاں، دو درجے ایسے ہیں جن کے اندر مسلمان تو مانتے ہیں لیکن کافر آ کے یا مشرک آ کر اس میں یا بد عقیدہ یا جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ آ کر پھسل جاتے ہیں۔ وہ دو چیزیں توحید کی اور کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ تدبیر ہے، کہ سارے معاملات، یدبر الامر، سارے معاملات کو تدبیر کرنے والا، بنانے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ کیا ہے کہ ساری چیزوں کی عبادت کس کی کرنی ہے؟ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اب یہاں پر آ کر جو مشرک ہوتے ہیں، جو بد عقیدہ ہوتے ہیں یا جن کے عقیدے کے اندر کمزوری ہوتی ہے، وہ آ کر پھسل جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سارے کام بنانے والا کون ہے؟ عیسائیوں نے آ کر جناب اللہ کسی کا نام لے لیا، ہندوؤں نے کسی اور کا نام لے لیا، مشرکوں نے کہا کہ جناب اللہ یہ بت ہے، یہ فلانا، یہ کرنے والا ہے۔ اور تو اور آج کا مسلمان جو تھوڑا سا عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہے یا اس کے پاس دینی تعلیمات پوری نہیں ہے، اپنی سادہ لوہی کہہ لیجیے، وہ بھی آپ کہے گا کہ یہ کرنے والا کون ہے؟ وہ کہے گا فلاں ہستی، فلاں بزرگ، یہ بیٹا دینے والا ہے، یہ فلاں دینے والا ہے۔ یہ یہاں پر آ کر اب جناب اللہ کیا ہے؟ یہ مشرک یا بد عقیدہ لوگ آ کر پھسل جاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر آ کے عبادت کی جب باری آتی ہے تو تب بھی آپ دیکھ لیجیے یہاں پر آ کر مشرک وغیرہ پھسل جاتے ہیں۔ کسی کو معبود بنا لیا، کس نے کس بت کے سامنے، کسی نے کس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا۔ اور اسی طریقے سے وہی بات کہ آج کا مسلمان بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن عقیدہ اس کا اتنا کمزور ہے کہ وہ جناب اللہ اپنا سجدہ کسی نہ کسی کے سامنے ماتھا کیا ہے ٹیک رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی درجے کے اندر۔ تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر آ کر یہ بد عقیدہ یا مشرک لوگ آ کر کیا ہے؟ پھسل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب نہ بنائے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور شاگرد حضرت اکرمہ رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہیں، ٹھیک ہے نا، اجل تابعین میں سے ہیں، مشہور مفسر قرآن بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کے اربابا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو رب بنانے کا مقصد یہ ہے کہ حلال اور حرام کا مسئلہ اس میں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اور اس کی نظیر ہمیں خود حدیث مبارکہ میں ایک واقعے سے بھی ملتی ہے۔ آپ حضرات نے ایک عرب کی دنیا کا ایک بڑا مشہور نام حاتم طائی، جو سخاوت کی دنیا کے اندر اپنا ایک نام ہے، اس کا نام سنا ہوگا، حاتم طائی۔ اور یہ حاتم طائی، اس کے متعلق یہ بات لکھی علامہ ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشعر والشعراء کے اندر، یہ بات لکھی ہے کہ یہ حاتم طائی ایسے ہی نہیں سخی بن گیا۔ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر اس نے 19 مرتبہ اپنا سارا سامان، گھر بال مال سب کچھ لٹا دیا ہے، تب کہیں جا کے اس کی سخاوت کے چرچے ہیں۔ بہرحال یہ عیسائی تھا، عیسائیت کے اوپر ہی اس کی موت آئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کا بیٹا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ہمشیرہ، یہ دونوں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ عدی ابن حاتم یہ ذرا پڑھے لکھے نوجوان تھے، گریجویٹ آپ کہہ لیجئے، پڑھے لکھے تھے۔ یہ پہلے مشرک تھے، بعد میں عیسائی بنے، عیسائیوں کے بھی بڑے پادری اور پوپ بن گئے، مبلغ بن گئے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب آئے، ٹھیک ہے نا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ گلے کے اندر سونی کی ایک صلیب سی ڈال رکھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، اس کو پھینک دو، یہ بت ہے۔ خیر وہ پھینک دیا۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ جو 10ویں پارے کے اندر آتی ہے، سورہ توبہ کی آیت، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں نے یا عیسائیوں نے، ان اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بڑے بڑے علماء اور پیشوا ہیں ان کو رب کیا ہے؟ بنا لیا، ان کو کیا ہے؟ رب بنایا۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم نے ان کو رب بنایا ہو، اپنے پیشواؤں کو اور ان کو اپنا رب بنایا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب اس کے اوپر جو بات کی، جس کی وجہ سے میں نے ساری بات کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا مجھے یہ بتاؤ
کہ یہ تمہارے جو پیر ہیں، جو تمہارے علماء ہیں، مولوی ہیں، جو بڑے پیشوا ہیں، مذہبی رہنما ہیں، جب وہ کسی چیز کو حلال کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے تو تم اس کو حلال مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اور جس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو تم اس کو حرام مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہاں یہ تو ہے، ایسا نہیں ہم ان کو رب تو نہیں مان، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ حلال اور حرام کا کرنا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ یہ حلت اور حرمت کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اتھارٹی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی کسی کو بھی نہیں دی، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام کو بھی نہیں دی، کسی نبی، ولی، پیغمبر، غوث، قطب، ابدال، کچھ بھی آپ لگا لیجئے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ یہ جناب اللہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام اگر کسی چیز کو حرام کا یا حلت کا بتاتے ہیں تو وہ من جانب اللہ، چونکہ مامور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات کو امت کے سامنے بیان کرنا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ من جانب اللہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اتھارٹی، تو فرمایا کہ یہ جو تم نے اللہ تعالیٰ کو علاوہ رب بنانا یہی ہے کہ وہ جس کو حلال کر دے اور جس کو حرام کر دے اور یہ کر دے اور وہ کر دے، تو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم ایسا تو ہے، فرمایا کہ یہی تو کیا ہے؟ رب بنانا ہے، اور یہی وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو گویا اس چیز سے بھی کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا، اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ محترم سامعین اکرام، اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دینا نہیں اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی جناب والا کسی قانون، دستور ساز، اسمبلی یا کوئی اور قانون کے اس میں کٹہرے میں آ کر وہ کہے کہ جی آج کے بعد یہ چیز حلال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حرام ہے، تو وہی بات سمجھ لیے تو ارباب من دون اللہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو کیا ہے؟ رب بنانا ہے۔ یہ تو اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان چیزوں کے اندر رہ کر ہم کیا کر دیں؟ ہم آپس میں مشترک ہو جائیں اور یہ ان چیزوں کو ہم کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں۔ محترم سامعین اکرام، اب یہاں سے کچھ بات لوگوں نے یہ بات کی، یا ہمارے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہو کہ مثال کے طور پر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر ہم مثال کے طور پر عیسائی اپنے عیسائیت کے اوپر رہ کر اور مسلمان اپنے اسلام کے اوپر رہ کر ہم مل کر کہیں کہ بھئی تم بھی تو اللہ کی وحدانیت کے تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور یہ سب مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تو چلو ہم توحید کی سب کو، تم اپنی عیسائیت کے اوپر رہ لو، ہم اسلام کے اوپر رہ کر دوسروں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو کیا یہ ایسا کرنا درست ہے؟ کیونکہ خود قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ بھئی ایک کلمہ کے اندر متفق ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے گا یہ معنی اس کا ہرگز نہیں ہے، یہ معنی اس کا ہرگز نہیں ہے۔ یہ معنی کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ انشاءاللہ عزیز ہم اسی پارے کے آخر میں جا کر ہم یہ پڑھیں گے، وہاں پر انشاءاللہ عزیز اس پر مزید گفتگو کی جائے گی۔ جی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر واقع آتا ہے، آپ علیہ السلام نے جو روم کا جو بڑا بادشاہ تھا اس کو کیا لکھا؟ خط لکھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہرقل عظیم الروم، اس کے نام خط لکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا سلام علی من اتبع الہدی، ٹھیک ہے، سلام علی من اتبع الہدی، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ لکھا۔ پھر فرمایا کہ اما بعد اما بدعوت الاسلام، کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اسلم تسلم، کہ تم اسلام لے آؤ تو تم امن میں رہو گے، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل کیا ہے؟ اجر دیں گے، اور فإن تولیت فعلیک اثم الیریسیین، اگر تم جناب اعلیٰ کیا ہے انکار کر دو گے تو یہ جتنی بھی تمہاری رعایا ہے اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اور پھر اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں قرآن مجید کی یہی آیت مبارکہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم لکھ کر اس کو کیا کر دیے تھے؟ روانہ کر دیا تھا۔ اب یہاں پر بھی دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم عیسائیت کے اوپر رہتے ہوئے، ہم مسلمان کے اوپر رہتے ہوئے تم اپنا اس پہ کرو، ہم یہ کریں اور یہ کر لیں، نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں،
تم اسلام لے آؤ تو تمہاری ساری چیزیں کیا ہے اسلم تسلم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل اجر دیں گے۔ ایک عیسائیت کے اوپر رہتے ہو تم اس وقت عیسائیت پر تھے، اس کا بھی اجر مل جائے گا، پھر تم اسلام قبول کرو گے تو تمہیں اسلام کا بھی کیا ہے اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جناب اللہ سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہونے کو کہتا ہے، اور اس کے بعد بھی جناب اللہ وہ باتیں کامن آتی ہیں۔ تو پھر فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اے اہل اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اب یہ لوگ نہ مانے، منہ پھیرے، اعراض کرے، فَقُولُوا تو اب تم کہہ دو اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن ہم تو انہی چیزوں کو کیا ہے ماننے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں۔ ہم تو عبادت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کریں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رب بھی کیا ہے ہم نہیں بنائیں گے، ہم تو اسی کے اوپر ہی کیا ہے رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس آیت کے متعلق ایک اور بات بھی لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ویسے معمول تو فجر کی سنتوں میں اکثر و بیشتر سورہ کافرون اور قل هو اللہ پڑھنے کا تھا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک پہلے سپارے کے آخری پیج کے اوپر ایک آیت ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق، اس کو پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا اس کو بھی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ جس طرح قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ میں توحید کا ایک پیغام ہے، توحید کا ایک درس ہے، ویسے ہی ان دو آیتوں کے اندر بھی توحید کا درس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں ان کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے کسی کو یاد ہو جائیں یا یاد ہیں تو اس کو بھی اپنے معمول کے اندر کیا ہے شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔